سورہ العنکبوت پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 23 اور 24۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یئسوا، جو مایوس ہو گئے ہیں، من رحمتی، میری رحمت سے، وَأُولَئِكَ، اور یہ وہ لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ فما کان جواب قومہ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر دو، او خرقوہ، یا اسے جلا دو، فانجاہ اللہ من النار، پس اس کو اللہ نے بچا لیا آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان والی قوم کے لیے۔ پچھلی آیات میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ جل سبحانہ و تعالی کی توحید، الوہیت، اپنی رسالت اور حشر و نشر پر اپنی قوم کو واضح فرمایا یا اپنی قوم کو درس دیا۔ اب ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام پھر توحید پر اور روز جزا پر دلائل دے رہے ہیں۔ کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا یا انکار کیا۔ آیات سے مراد کیا ہیں؟ وہ نشانیاں جو اللہ نے اپنی توحید پر اس کائنات میں رکھی ہیں۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، جیسے جیسے ایسی آیات آتی ہیں توحید والی، اگر دو خدا ہوتے تو سورج کے ڈوبنے اور چڑھنے میں جھگڑا ہوتا، رات اور دن کی ترتیب بدل جاتی، موسموں کے اثرات بدل جاتے، اور یہ جھگڑا نظام کائنات کو درم برم کر کے رکھ دیتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ عالم کا جس سطح پر بھی آپ بیٹھ کر مطالعہ کریں، نظام کائنات ایک طرز پر چل رہا، ایک طرز پر چلنا ہی اس کی دلیل ہے کہ ایک اللہ ہے جو اس نظام کو کنٹرول کر رہا ہے۔ دو وزیر اعظم نہیں ہیں، ایک پرائم منسٹر ہے، اس کے مقابلے میں اپوزیشن آتی ہے تو ملک کا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اپوزیشن آتی ہے تو وزیر اعظم کو اپنے کئی معاملات میں یو ٹرن لینا پڑتا ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے ملک کی کہانی ہے، جبکہ اس پوری کائنات کے نظام میں طرز ایک ہے اور آج تک کوئی فیصلہ بدلا نہیں ہے۔ یہی توحید پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایک خالق ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے توحید پر دلائل، اور ایک وہ دلیلیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے دی ہیں۔ اب جنہوں نے اللہ کی اس کائنات میں رکھی ہوئی توحید کی دلیلوں کا انکار کیا، یا ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی توحید کی دلیلوں کا انکار کیا، اور دوسرا انکار کس کا کیا؟ اللہ سے ملاقات کا۔
یہ کہا کہ مر کر دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، اور پھر کوئی مٹی کے ذروں سے ہمارے وجود کے ذروں کو جدا نہیں کر سکے گا، کوئی ہمارا حشر اور نشر نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے۔ کیوں؟ اس دنیا میں تو رحمت سبھی کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی، نیکوکاروں کے لیے بھی اور گناہگاروں کے لیے بھی۔ ایک سارا دن نافرمانیاں کرتا ہے، شام کو کھانا اسے بھی مل رہا ہے، اور ایک کا ماتھا زمین سے اٹھتا ہی نہیں، کھانا اس کو بھی مل رہا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں سب پر رحمت ہو رہی ہے، لیکن آخرت میں رحمت ہوگی صرف ایمان والوں پر، اور جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی وہ رحمت سے مایوس۔ یہاں مایوس سے مراد کیا؟ محروم، کہ وہ ہماری رحمت سے محروم ہوگی۔ اور یاد رکھنا قیامت کے دن گناہگار اتنا خسارے میں نہیں جائے گا جتنا خسارے میں وہ جائے گا جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ گناہگار کو تو پھر بھی اللہ کی رحمت پر یقین ہوگا، اور میں نے وہ حدیث پہلے بھی غالباً چند ماہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ایک شخص میزان عدل پر لایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، ایک نیکی بھی، سوائے اس کے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوگا۔ اللہ ملائکہ کو فرمائیں گے اسے پکڑو اور جہنم میں پھینکو، ملائکہ لے کر چلیں گے تو وہ پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھے گا۔ اللہ عز و جل فرشتوں کو فرمائیں گے اسے واپس لے کر۔ اللہ پوچھیں گے بار بار پیچھے پلٹ کر کیا دیکھ رہا ہے؟ عرض کرے گا مولا میں مسجد گیا تو نہیں، لیکن لاؤڈ سپیکر کی آواز پر سنا تھا کہ کسی وقت بھی تیری رحمت کو جوش آ سکتا ہے، پلٹ پلٹ کر یہ دیکھ رہا تھا کب جوش آتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کی اس بات سے اتنے خوش ہوں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے اسے جنت میں بھیج چھوڑو۔ رحمت سے محرومی یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا قیامت کے دن، اور اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے محروم کر دی گئے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی کے دلائل کا معقولیت سے جواب نہیں دے سکتا نا، تو پھر وہ دہشت گردی پر اتر آتا ہے، دونس داندلی پر اور ڈرانے اور دمکانے پر اتر آتا ہے، جو دلائل سے کسی کو لاجواب نہیں کر سکتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے توحید و رسالت پر اور روز قیامت پر اتنے قوی دلائل دیے کہ وہ لاجواب ہو گئے۔ اب لاجوابی کے بعد ہدایت قبول کرنے کے بجائے دہشت پر اتر آئے، دونس اور دہاندلی پر اتر آئے، اور ڈرانے اور دمکانے پر اتر آئے، اور کیا کہنے لگے؟ آپس میں مشاورت کر کے کہنے لگے یا تو اسے قتل کر دو یا اسے آگ میں زندہ جلا دو تاکہ یہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہنے لگے کہ ان دو کاموں میں سے ایک کام کرو اس کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ فائنل ہو گیا کہ انہیں جلایا جائے، ایک بہت بڑا الاؤ جلایا جائے، اور پھر اس میں ایک منجنیق میں رکھ کر ابراہیم کو پھینک دیا جائے۔ اب بڑے شد و مد سے دینی ذمہ داری سمجھ کر لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے اور انبار لگا دیے لکڑیوں کے، پھر انہیں آگ لگائی، بہت بڑا الاؤ جلایا جس کے شعلے بلندیوں کو چھو رہے تھے، 3 کلومیٹر اوپر بلندی سے اگر کوئی پرندہ اس کے اوپر سے گزرتا تھا تو وہ بھی جل کر بسم ہو جاتا تھا، اتنی آگ جلائی، اتنا بڑا الاؤ جلایا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کر کے، ننگا کر کے
منجنیق میں رکھا اور منجنیق کو گمانے لگے. خیال یہ تھا کہ یہ ابھی اپنا دین چھوڑ دے گا, یہ ابھی اپنے دعووں سے انکار کر دے گا, اور یہ ابھی ایک خدا کی وحدانیت کا جو اعلان کر رہا ہے اس سے انکار کر دے گا. لیکن بے وقوفوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ جب یقین کی دولت رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے نا, تو پھر ایسے حالات سے ڈرتے نہیں ہیں, بلکہ ایسے یقین والے لوگ ایسے حالات سے برسرے پیکار رہ کر خوشی اور لذت محسوس کرتے ہیں. اور اقبال نے اسی موقع پر کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق جب اپنی جولانیوں پر آتا ہے تو پھر تو اسے ایسے حالات میں لذت محسوس ہوتی ہے, پھر وہ ایسے حالات میں گھبراتا نہیں ہے. اور جب پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ انکار کرنے والا نہیں ہے تو انہوں نے پوری قوت کے ساتھ منجنیق کو چلا کر ابراہیم کو آگ کی طرف پھینک دیا. لیکن جب عشق پورے عروج پر تھا تو اب وقت آ گیا تھا کہ حسن ازل بھی بے نقاب ہو جائے. اب پھر حسن ازل بھی بے نقاب ہوا اور کیا کہا, اے آگ ہمارے ابراہیم کے لیے گلزار بن جا, ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. اگر صرف اللہ فرماتا نا ٹھنڈی ہو جا تو یہ بھی ابراہیم کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی. نقطۂ جماعت میں رہنا کوئی آسان تو نہیں نہ ہوا کرتا. گلیشیئر جب پورے جوبن پر ہو تو خون منجمد ہو جایا کرتا ہے. اللہ نے دو لفظ بولے, کہا صرف ٹھنڈی نہ ہونا, ہمارے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بھی رہنا. ٹھنڈ کا وہ نقطہ, وہ درجہ حرارت رہنا چاہیے جس میں ہمارے ابراہیم کو لذت آئے. اور ابراہیم کے کیا ہوا, پھر جس جگہ پر ابراہیم کا وجود لگا وہ جگہ گل و گلزار بن گئی, اور آگ آس پاس آگ کے دہتے شعلے تھے اور انگارے تھے, لیکن درمیان میں ابراہیم اپنے رب کے دیدار سے محظوظ ہو رہے تھے. کہا پھر ہم نے اپنے ابراہیم کو آگ سے بچا لیا. کہا اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ایمان والوں کے نشانیاں کیا ہیں؟ ایمان والوں کے لیے نشانی یہ ہے کہ دیکھو ابراہیم کی طرح تم بھی بن جاؤ, تمہارے پائی استقامت میں لغزش نہ آئے, حالات کچھ بھی ہو جائیں تمہیں اپنے رب سے اپنا رشتہ ہر حال میں مضبوط رکھنا ہوگا. تمہارے وجود کا ذرہ ذرہ کاٹ دیا جائے لیکن توحید کی مہک تمہارے جسم سے ختم نہیں ہونی چاہیے. ہر لمحے توحید کا رس تمہارے وجود میں موجود رہنا چاہیے. اگر تم اس سطح پر آ جاؤ تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں جس طرح ابراہیم کے لیے آگ بجھا دی تھی تمہارے لیے بھی دوزخ کی آگ بجھا دیں گے. یہ نشانی رکھی ہے ہم نے تمہارے لیے کہ ان فی ذلک لآیۃ, کہ اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان والے. اور ایمان والوں کے لیے نشانی یہی ہے کہ ہر حال میں اپنے رب سے جڑ کر رہنا ہے, رشتہ مضبوط رکھنا ہے, استقامت دکھانی ہے. وقت کی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کے آگے سر نڈر نہیں کرنا بلکہ سر بلند رکھ کر اپنے رب کا شاکر بندہ رہنا. تو اس میں تمہارے لیے یہ نشانی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے, حق سننے, حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے